اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقتمع الفدا ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین۔ پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ مسجد جمکران سے کچھ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش خدمت کیے جائیں۔ مسجد جمکران ہم جانتے ہیں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب ہے، اور یہاں پر مومنین کو توفیق ہوتی ہے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، انسان یہاں نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے امام کو بھی یاد کرتا ہے۔ اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خدا کو یاد کرے اور حجت خدا کو یاد کرے۔ آپ کی خدمت میں بہرحال ایک حدیث کی روشنی میں 3 سوال جو روز قیامت میں کیے جائیں گے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ بہت وقت محدود ہے، لیکن اس وقت محدود میں خدا میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ حاصل کر سکیں۔ 3 سوال جو کہ روز محشر پوچھے جائیں گے، اس میں سے پہلا یہ ہوگا کہ تم نے جو بھی کام کیا وہ کس کے لیے کیا، یعنی جو بھی کام انجام دیا تم نے، یہ کام لمن یعنی کس کے لیے کیا۔ دوسرا سوال جو پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں انجام دیا، اور تیسرا سوال یہ پوچھا جائے گا تم سے کہ یہ تم نے کام کیسے انجام دیا۔ جی عزیزان محترم، اب اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں یقیناً اس کے پیچھے یہ عوامل، یہ فیکٹر موجود ہوتے ہیں۔ روز قیامت سوال کیا جائے گا تم نے نماز پڑھی، کس کے لیے پڑھی؟ یقیناً ہمارا جواب یہی ہوگا کہ پروردگار یہ نماز تو ہم نے تیرے لیے پڑھی اور کسی اور کے لیے نہیں پڑھی۔ یہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں میں اگر ظاہراً کام دکھانے کے لیے اچھا ہو، لیکن وہ کام اگر خدا کی بارگاہ کے لیے نہ ہو تو وہ کچھ اور بن سکتا ہے۔ یعنی تاریخ شاہد ہے ایسے بہت سارے واقعات کی کہ جہاں پر لوگوں نے کام کیے، ظاہراً کام نیک تھے لیکن کام خدا کے لیے نہیں تھے بلکہ اپنے مقاصد کے لیے تھے۔ اسی لیے کہیں مسجد قبا بنتی ہے تو کہیں مسجد ضرار بنتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے لیے نہیں تھی۔ عزیزان محترم، اسی لیے ہم سے سوال پوچھے تم نے روزہ رکھا، کس کے لیے رکھا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا؟ جیسے آج کل کے زمانے کے اندر لوگ بہت زیادہ ڈائٹ کانشیس، صحت کانشیس ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو شاید صحت کے لیے نہیں۔ عزیزان محترم، روزہ خداوند متعال کے لیے ہے۔ وہاں پر ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام جو ہے وہ کیوں انجام دیا۔ تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز خدا کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں، نماز ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بہشت میں جانے کے لیے پڑھتے ہیں، خدا کے شکر کے لیے پڑھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں اپنی نعمتوں کا تشکر کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہیں پر یہ سوال کہ تم نے ان کام کو کیسے انجام دیا، یہ بہت زیادہ مہم ہے۔ نماز تو پڑھی تم نے، خدا کے لیے پڑھی، خدا کے تشکر کے لیے پڑھی، مگر تم نے نماز پڑھی کیسے؟ صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جب 2 رکعت نماز ان کی تمام ہوتی ہے تو امام ان سے کہتے ہیں وائے ہو کہ 60 سال زندگی انسان گزارے اور 2 رکعت نماز انسان صحیح نہ پڑھ پائے۔ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ صحابی امام کے صحابی تھے، امام کو دیکھ رہے تھے، امام کے سامنے تھے، اور ہم تو بہت دور ہیں، ہم ظاہری طور پر دور ہیں، ہم شاید امام کو دیکھ نہیں پاتے لیکن امام تو ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو کیا واقعاً ہمارا ہر عمل، ہمارا انجام، اس کی کوالٹی واقعاً بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام ہمیشہ کوانٹٹی پر نہیں کوالٹی پر دھیان دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کوانٹٹی کے چکر میں کوالٹی کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ہر جگہ تاریخ انسانیت میں جہاں بھی انسانیت کو، اور خاص طور پہ اسلام میں جہاں بہترین لوگوں نے اسلام کے لیے کام انجام دیا، وہاں پر کوانٹٹی نہیں تھی، کوالٹی تھی۔
جیسے کہ کربلا کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کس طرح امام جو ہے وہ نماز کے اندر اپنے بدن کو رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجدے کرتے ہیں، میں نے اس طرح دیکھا۔ روز قیامت میں یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو بھی انجام دیا وہ کام کیسے انجام دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں عزیزان محترم، بعض اوقات ہمیں شاید یہاں پر احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ آخرت میں ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی، ہمارے لیے اوپن ہوگی، اور وہاں پر ہماری ایک ایک چیز ہمیں دکھائی جائے گی، چاہے ہمارا عمل چھوٹا ہو چاہے ہمارا عمل بڑا ہو۔ خدا قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ مسکال کے ذرے کے برابر بھی تمہارا عمل ہوگا، چاہے عمل خیر ہو چاہے عمل شر ہو، خدا دکھائے گا۔ اس لیے آئیے اپنی زندگیوں میں اپنے کاموں کو بہتر کریں، اپنی عبادتوں کو بہتر کریں۔ اگر تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، اس کو بہتر کریں، خدا کے لیے کرتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کو اچھا کریں۔ اور بھی باقی عبادتیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ انفاق کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کو بھی بہتر انجام دیں۔ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے حقوق کو ادا کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ شفقت، اور باقی کمیونٹی میں سوسائٹی میں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ چاہے کم کام کریں مگر بہترین کام کریں، با کیفیت کام انجام دیں، تاکہ خدا کی بارگاہ میں جو بھی عمل جائے وہ بہترین طریقے سے امام کے وسائل سے، امام کے فیض سے جو ہے وہ پہنچے۔ یقیناً اگر ہم امام کو یاد بھی کرتے ہیں تو اس کی کیفیت بھی اچھی ہو، چاہے تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو، ہفتے میں 1 دن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے پورے وجود سے اپنے امام کو یاد کریں۔ عزیزان محترم، مسجد جمکران ہے، علی ابن معزیار کا واقعہ یاد آ گیا کہ 20 سال حج کرتا رہا، اس وجہ سے کہ شاید امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات ہو، لیکن نہیں ہو پائی، مایوسی ہو گئی، دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو کر نہیں جائے گا۔ پھر بہرحال پیغام پہنچایا گیا اس سال حج پر آؤ۔ اور جب حج پر پہنچا تو شخص جو ہے وہ آیا، کہا کہ امام نے بلایا ہے۔ خلاصہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، جیسے امام کی خدمت میں پہنچا، امام کے جیسے ہی جس جگہ امام موجود تھے وہاں جیسے ہی اندر داخل ہوا اس خیمے میں، امام نے دیکھتے ہی اسے کہا کہ ہم تمہارے زیارت کے، تمہارے دیدار کے مشتاق تھے۔ علی ابن معزیار جو ہے وہ حیران ہو گیا، کہا مولا میں تو 20 سال آپ کی زیارت کے لیے تڑپتا رہا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ میری زیارت کے لیے مشتاق تھے۔ کہا ہاں علی ابن معزیار، تمہارا عمل ہمارے اور تمہارے درمیان میں رکاوٹ ہوا ہوتا۔ عزیزان محترم، اپنے عمل کو اچھا کریں، بہتر کریں، تاکہ امام کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار ہمیں واقعاً ہم جو نیک کام کریں خدا کے لیے ہو، اور اس کا مقصد بھی ہمیں پتہ ہو، اور ہم اس کی کیفیت کو بھی بہترین طریقے سے انجام دیں، تاکہ اس کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں اور وہ ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر سکے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ جلد سے جلد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہو، اور ہمیں توفیق ہو کہ ہم اپنے کاموں کو امام کی رقاب میں انجام دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔